اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باری تعالیٰ رب العالمین، رب المشرقین و رب المغربین، رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونین کے خالق و مالک نے وہ زبان عطا کی کہ جس میں نہیں کہنے کی ہمت ہے، وہ کان عطا کیے جن کانوں نے نہیں سننے کا جن میں ذوق و شوق ہے، وہ سوچ و فکر عطا کی جس سوچ و فکر میں باغیانہ پن پایا جاتا ہے۔ اور اسی باغیانہ پن کی نسبت سے میں نے اس سے متصل ویڈیو میں ایک بات کی، کس کے اوپر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پہلے جملے کے پہلے حصے کے اوپر بات کی میں نے، لا الہ الا اللہ پر۔ اور میں نے یہ بات کی، اس میں بھی صرف میں نے بات کی ایک لفظ کے اوپر، لا کا مطلب کیا؟ نہیں۔ اور یہ نہیں ہی وہ لفظ ہے جو آپ کے کردار کو باغی بناتا ہے، اور نہیں ہی وہ لفظ ہے۔ وہ اقبال کا بہت پیارا شعر ہے، اقبال فرماتے ہیں نا کہ قوموں کی زندگی میں صرف ایک ہی چیز جو ہے جس سے انسان کس معراج پر پہنچتا ہے؟ انسانیت کی معراج پر۔ آدمی کس پر پہنچتا ہے؟ آدمیت کی معراج پر۔ مسلمان کس پر پہنچتا ہے؟ اسلام کی معراج پر۔ مومن کس پر پہنچتا ہے؟ ایمان کی معراج پر۔ الغرض جو بھی مکتب فکر کا بندہ ہے، جس بھی مذہب اور مسلک اور قوم و ملت اور وطنیت کا بندہ ہے، وہ کہاں پہنچتا ہے؟ اپنی معراج پر۔ اس کے لیے کیا ہو؟ اس کا کردار باغی ہو، اس کے کردار میں کشمکش ہو۔ اب اقبال ویسے نہیں کہتے، اقبال فرماتے ہیں نا، بڑی مشہور و معروف اقبال کی نظم ہے، اقبال فرماتے ہیں یہ پورب پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویشوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ پھر کیا کہتے ہیں اقبال؟ جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویشوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اور شاہین کی ایک بڑی صفتوں میں سے ایک بڑی صفت شاہین کی یہ بھی ہے کہ شاہین اپنا گھر نہیں بناتا۔ عقاب، شاہین، باز، جن کو ڈفرنٹ ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ اپنا گھر نہیں بناتے۔ اور اس گھر نہ بنانے کی بھی سب سے بڑی حکمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بھی سب سے بڑی حکمت کیا ہوتی ہے کہ بندے کے اندر جب طلب ہو جاتی ہے کس کی؟ مال کی، اولاد کی، اور جاؤ اشم کی، جاؤ جلال کی، دولت کی، تو اس کے اندر سے وہ باغیانہ پن ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کا باغیانہ پن ختم ہو جائے تو آپ کی کہانی اسرنو لکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اسرنو لکھنے کو چھوڑیں، آپ کے کردار میں اگر باغی پن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا پر بوجھ ہیں۔ آپ دنیا میں صرف ایک کام کے لیے آئے ہیں، پھر صرف ایک کام، اس پارلیمانی جمہوری نظام جس کو سرمایہ داری نظام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو شیطان کا اصلی نظام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، سرکار کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دجال آئے گا، دجال کا نظام ہوگا۔ یہ دجال کا مطلب کوئی بندہ نہیں تھا یا بندی نہیں تھی، دجال کا مطلب یہ نظام تھا، جو نظام ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے، یہی سرمایہ دارانہ پارلیمانی نظام۔ اس کے آگے متصل دو نظام اور ہیں، ایک ملائیت کا نظام جو ملا کریٹ کرتا ہے، اور دوسرا سود کا نظام، کیپٹلزم جو ہے، سرمایہ داری کا نظام۔ یہ تینوں مل کر جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے خلاف جو لوگ نکلتے ہیں باہر، وہ انقلاب پرست ہوتے ہیں۔ اور انقلاب پرستوں کا جو وتیرہ ہوتا ہے نا، ان کا وتیرہ کسی ڈی چوک میں ناچنے سے شروع نہیں ہوتا۔ ان کا جو وتیرہ ہے گدھا، وہ بھی مردہ گدھوں کی بریانیاں کھانے سے شروع نہیں ہوتا۔ ان کا وتیرہ لاڑکانہ کی سڑکوں پر ابلتے ہوئے گٹروں میں بٹو تلاش کرنا نہیں ہوتا۔ ان کا وتیرہ کیا ہوگا؟ جب ان کے کردار میں، ان کے قول میں، ان کے عمل میں، ان کی تحریر میں، ان کی تقریر میں باغیانہ پن نہیں ہوگا۔ اس لیے تو اقبال نے نہیں فرمایا تھا، اقبال نے کمال کی بات فرمائی۔ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جو مزہ کبوتر پہ جپٹنے میں ہے پسر، کیونکہ ہم لوگ تو الحمدللہ اردو تو اردو رہی، ہم لوگ تو اردو کے الفبے سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اردو کی دقیق زبان تو مشکل بات تھی، لیکن اس کے الفبے سے بھی بندہ محروم ہو چکا ہے۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں، اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ کہ آپ کو فارسی آنی چاہیے۔ اگر چلو فارسی نہیں ہے تو اردو کی کوئی الفبے تو ہو۔ ہمارے یہاں نہ اردو کے الفبے ہے، فارسی تو چلو ویسے ہی پہلے ہی ختم کر دی گئی ہے نا، وہ تو اپنا پوری ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک پنجہ گاڑ کر
فارسی کو ختم کیا گیا اور اس کی جگہ اردو کو نافذ کیا گیا، اور پھر اردو سے ایسی نفرت پیدا کی گئی کہ اب جب تک ہم انگریزی میں ABCD نہیں بولیں گے تو کوئی ہمیں پینڈو پڑھاکو نہیں سمجھے گا، اور جب ہم دا یئر پاک وغیرہ نہیں بولیں گے، پارک کا لفظ پاک نہیں بولیں گے، آف کو اب نہیں بولیں گے، تب تک ہمیں لوگ کہیں گے یہ پینڈو پڑھے لکھے ہیں، تب تک ہمیں کوئی ماڈرن پڑھا لکھا نہیں کہے گا، چونکہ اس لیے کہ ہمارے اندر پوری پلاننگ کے ساتھ ہماری جو رسوم و رواج تھیں اور ہماری جو قدریں تھیں اس کو ختم کیا گیا۔ اس ختم کرنے کی ایک ہی وجہ تھی، صرف ایک وجہ، صرف یہ وجہ تھی کہ آپ کے اندر سے باغیانہ پن ختم کر دیا جائے، آپ کے اندر کشمکش ختم کر دی جائے، آپ کے اندر سے انقلاب پرستی ختم کر دیں۔ انقلاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر جا کر آپ لو لوان کر دیں، آپ لوگوں کو تیس نیس کر دیں، آپ جس طرح اقبال فرماتے ہیں جی کہ کتنی کام کی اقبال نے بات فرمائی، اقبال فرماتے ہیں نا جی کہ جس خوشہ مطلب کہ اقبال کتنی کمال کی بات فرماتے ہیں، خوشہ گندم کے ساتھ تعبیر دے کر اقبال نے کتنی کمال مہارت کی بات، اقبال فرماتے ہیں کہ اس خوشہ گندم کو، کس خوشہ گندم کو، جس خوشہ گندم سے کسی مسکین کو، کسی کسان کو، کسی بھی زیرو کو، یہاں صرف آدم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ہر زیرو کی بات ہو رہی ہے، جب کسی زیرو کو گندم کے کھیت سے، دھان کی فصل سے اس کو روزی میسر نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کی ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال کتنے کمال کی بات، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمراہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اب خوشہ گندم کو جلانے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر آپ اپنا سارے سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ چلے جائیں، لیکن اس آیت کی جو ملا غلط تعبیر کر کے بتاتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، پہلی بات پر تو دنیا میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں سے علاوہ بھی جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ایون دین جو زرتشت ہیں، آگ کے پجاری ہیں، جو آگ کی یہ تو ہمارے نزدیک ہے نا آگ کے پجاری، ان کا تو اپنا ایک اپنا ان کا ایک قول و فعل اور منطق کا انداز ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آگ کی ہم پوجا نہیں کرتے بلکہ ہم آگ جلاتے ہیں، اس کے علاوہ کے پاس بیٹھ کر ہم یہ ڈفرینٹ ایک مجوسیت کی بھی ایک ٹرمنالوجی آ جائے گی، اس کو بھی اس ویڈیو میں سمجھنا اور سمجھانا مشکل ترین ہو جائے گا، لیکن کام کی بات کیا ہے کہ کسی بھی مذہب میں یہ چیز کہیں بھی انکار نہیں ہے اطیعوا اللہ کا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد وہ اطیعوا رسول، یہاں تو جی آتی ہیں، یہاں پھر مذہب بنتے ہیں، یہاں بات ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، لیکن یہاں بھی جب ہوتا ہے بڑے پیمانے کی بات ہے، ایک شریعت موسوی ہے، شریعت عیسوی ہے، شریعت محمدی ہے، تینوں ایک ہی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے، ہمارے سرمایہ داروں نے، لیکن جس طرح ابھی آج کل اس وطن عزیز میں ایک سور چننے کا پلاننگ ہو رہی ہے 8 فروری کو، تو اس میں کیا ہوگا، جو بھی آ جائے، فرض کیا نواز شریف آ جائے، زرداری آ جائے، عمران خان آ جائے، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس نظام کے سائے تلے کوئی بھی چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی جب تک نظام نہیں بدلا جائے گا۔ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی 2 دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کی تھیں، الہی نظام اور ہیں، دنیاوی نظام اور ہیں، انسانوں کے نظاموں میں بھی سب سے جو گھٹیا ترین نظام ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے، جس میں 100 گدھے مل کر ایک بندہ چن لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر اس کے سارے کے اوپر، اور اس کو پھر یہ اپنا کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈفرنٹ جگہوں سے، اس کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو گھیر کر مارا جاتا ہے تو اس کو ایک جگہ ایک کونے میں اس کو مقید کر لیا جاتا ہے، تو یہاں جمہوریت میں بھی ایک بندے کو ایک کونے میں مقید کر لیا جاتا ہے اور اس سے پھر اپنے مفاد لیں گے پریشر گروپ بنائے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ملاؤں اور ان کو کس کے ذریعے، سرمایہ داروں کے ذریعے اس طرف لایا جاتا ہے۔ جس طرح آج دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو قوم یوتھ المعروف قوم لوط کے جو چھوٹے چھوٹے یہ جو پاکٹس بنے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے فیس بک پیجز ہیں، جس کے اوپر وہ صرف وہ کیا ہے، وہ خود نہیں کرتے کچھ کام بھی، ان کو پیچھے سے اسی نظام سے جڑے ہوئے لوگ ان کو افرادی قوت، فکری قوت، اس کو قلمی قوت اور پلس اس کو مال پانی پرووائڈ کر۔ اسی طرح جب آپ یہاں ان کھوتا بریانی والے لوگوں کی اپنا پٹواریز کی آپ بات کریں گے، یہاں بھی ان کو پوری پلاننگ کے ساتھ، کیونکہ یہ تو پورا منظم ایک مافیا ہے نا، اس میں یہ خود تاجر ہیں، تاجروں کا ایک پورا گروہ ان کو ساتھ ملتا ہے اور ان کو یہ فنڈنگ پرووائڈ کرتا ہے اور پھر سے یہ آگے چلتے ہیں، اس طرح بٹو سب کچھ یہی فراڈ ہے،
لیکن یہاں سے نکلتا کون ہے، یہاں سے امر کون ہوتا ہے، یہاں سے کون بندہ وہ کردار کا غازی بنتا ہے، وہ گفتار کا غازی بنتا ہے، وہ عمل کا غازی بنتا ہے، وہ فکر و تفکر کا غازی بنتا ہے، وہ بنے گا جس بندے کی اپنی سوچ آزاد ہوگی۔ جو بندہ یہ سمجھ جائے گا، دیکھیں یہ جمہوریت میں 3 نظام ہیں، ایک فرعون کا نظام، یہ تینوں مل کر ایک ٹرائنگل بناتے ہیں، ٹرائنگل بنے گی اور یہ جمہوریت کا نظام ہوگا۔ ایک فرعون ہوگا، فرعون مطلب حکمران، دوسرا آمان ہوگا، آمان کا مطلب کیا، جو ان کو ترغیبیں دے گا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان کو یہ کہے گا، قرآن کی آیت کی غلط تفسیر کر کے بتائے گا کہ تم میں سے جو صاحب اقتدار ہیں اس کی بھی پیروی کرو۔ اب کیا صاحب اقتدار نواز شریف کی پیروی کریں، یا زرداری کی پیروی کریں، یا عمران خان کی پیروی کریں جو خود تھوکنے کے قابل بھی نہیں ہے؟ اب یہ کیا ہے، یہ جو دوسرا جو ہے نا، دوسرا جو تکون کا دوسرا جو ہے، یہ فرض کہ یہ تکون بن گئی ہے جی، یہ تکون ہے، اس کا جو پہلا آ گیا فرعون، دوسرا تکون کا کون کس کا آ گیا، امان کا۔ امان اس وقت فرعون کے دور میں سب سے بڑا فقیہ تھا، سب سے بڑا مفتی تھا، سب سے بڑا ایک مولوی جس کو کہتے ہیں، مولوی تھا، ذاکر تھا، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ امان تھا۔ اب یہاں امان ڈفرنٹ شیپس میں، کوئی طارق القادری کی شیپ میں ہے، کوئی الیاس قادری کی شیپ میں ہے، کوئی مفتی نعیم کی شیپ میں ہے، کوئی تقی عثمانی کی شیپ میں ہے، کوئی فضل الرحمان کی شیپ میں ہے، کوئی سراج الحق کی شیپ میں ہے۔ یہ بھی ان کو اسی کا، یہ تکون کا دوسرا حصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تکون علیحدہ ہو گئی، تکون کا دوسرا حصہ۔ اور تیسرا حصہ تکون کا، یہ تکون کا فرض کیا، تیسرا حصہ، یہ تکون کا تیسرا حصہ کس کا ہوگا، ان سرمایہ داروں کا، اس قارون کا، جو قارون ان کو پیسہ فنڈنگ پرووائڈ کرتا ہے، جس قارون میں آج کے قارون دیکھیں، ملک ریاض ہو گیا، جہانگیر ترین ہو گیا، خسرو بختیار ہو گیا، ٹھیک ہے جی، میاں منشا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ تکون، یہ تینوں ملتے ہیں اور مل کر ایک سرمایہ داری کا نظام بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پارلیمانی جمہوری نظام۔ اور اس کو شکست دینے والا صرف ایک ہوگا، اور وہ باغی کردار ہوگا، جس کے اوپر میری پوری ویڈیو گھوم رہی ہے، وہ باغی کردار ہوگا۔ اور اس باغی کردار کا نام کیا ہوگا، اپنے وقت کا موسیٰ۔ جو اپنے وقت کا موسیٰ ہوگا، وہ ان تینوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں لڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا وہ کہے گا جی کہ مجھے معاشرے سے کوئی چیدہ افراد چاہیے، مجھے معاشرے سے کوئی چنے ہوئے لوگ چاہیے، مجھے الیکٹیبلز چاہیے۔ یہ الیکٹیبلز کا مطلب کیا ہے، یہ لعنت کا ایک توق ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں کہے گا کہ مجھے ملا بھی چاہیے، وہ خود ملا بھی ہوگا۔ اس کے بعد وہ نہیں کہے گا کہ مجھے قارون کی طرح خزانہ چاہیے، اس کا قول اور فعل ہی قارون کے خزانے سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ اس کا قول و فعل ہی زمانے کی بڑی بڑی دولتوں کو تیز نیز کر دے گا۔ جس طرح چھوٹی سی بات کروں، ایران کا انقلاب تھا امام خمینی کا، تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس ایک بندہ آیا، شاہ ایران، اپنا شاہ اسماعیل صفوی کا بندہ، اور اس کو وہ اپنے وقت کا جرنیل تھا۔ اس نے کیا کیا جی کہ اپنا تہران کے چوک میں آ گیا، اور امام خمینی کو کہتا ہے کہ اے خمینی، اگر آپ ملک بدر ہو جائیں تو ہم آپ کو 2 کروڑ تمن، کرنسی کا نام ہے، ہم وہ آپ کو دیں گے۔ تو اس نے کیا کہا جی کہ تم اپنے شاہ کو جا کر پیغام دو کہ تم اگر ملک سے دفع دور ہوتے ہو تو تمہیں میں 4 کروڑ تمن دوں گا۔ تو جب اس نے جا کر یہ پیغام شاہ ایران کو دیا تو شاہ ایران نے کیا کہا، باقی تو چھوڑو، تم جا کر اس سے یہ پوچھو کہ تم یہ 4 کروڑ تمن لاؤ گے کہاں سے۔ اس نے کہا جی کہ کتنا ماسٹر پیس جملہ تھا امام خمینی کا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ وہ جائے، میں یہاں تہران کے چوک پر کھڑا ہو کر صرف کہوں گا کہ اگر تم نے شاہ سے آزادی حاصل کرنی ہے، شاہ ایران سے، تو پھر تم نے کیا کرنا، مجھے 2 تمن دو، مجھے یقین ہے کہ شام تک میرے پاس 4 کروڑ تمن ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے اس جرنیل کی تھوڑی کے نیچے اپنی چھڑی کا سہارا رکھا اور اس کی تھوڑی کو اٹھایا اوپر۔ تو یہ ہوتا ہے باغی کردار۔ پھر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ شیعہ کی بات ہے، ان کے مقابل میں دوسرا مقطع فکر، ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں۔ آج کا افغانستان 40 سال جنگ زدہ افغانستان رہا ہے۔ آج وہ پاکستان، آج اس کی کرنسی جو ہے وہ پاکستانی روپے سے 4 گنا ذرا تگڑی ہے۔ وہ بڑا پیرا نا منظر بھوپالی کے وہ شعر کہ طاقتیں تمہاری ہیں خدا تو ہمارا ہے۔ اب کیا ہے، وہی لوگ، میں اس دن بھی اپنی کلاس میں ایک بات کر رہا تھا کہ کیا ہوا جی کہ جب ذبیح اللہ مجاہد نے جب طالبان کی فتح کا اعلان کیا اور امریکہ نے شکست اپنی قبول کی، تو 380 چینل نے جو اس کی وہ تھی اپنا اس کے جو کیا کہہ سکتے ہیں اپنا جو اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ تھی، اس کو انہوں نے جو اس کی اپنا پریس کانفرنس تھی،
اس کو انہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا. تو کیا ہوا جی کہ اپنا 380 چینلز نے اس کو براہ راست سنا. بات صرف چھوٹی سی ہے. تو اس کو کسی بندے نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے ساتھ انٹرپریٹر بٹھا لو، تم اپنے ساتھ ٹرانسلیٹر بٹھا لو جو انٹرپریٹ کر کے ٹرانسلیٹ کریں تاکہ دنیا تک تمہاری آواز پہنچ سکے. اس نے کہا نہیں، میں کیوں پہنچاؤں ٹرانسلیٹر اور انٹرپریٹر کے ذریعے، جس نے سننا ہوگا وہ میری آواز کو خود سنے گا. تو پھر کیا ہوا؟ واشنگٹن کی سڑکوں کے اوپر لوگوں کی لائنیں لگ گئیں. کس بندے کے لیے؟ کہ کسی پشتو سپیکنگ بندے کے لیے، کہ کوئی پشتو سننے والا ہو جو اس چینل کے ساتھ لنک کرے اور اس کو ہم اتنے ہزار ڈالر اس کو ہم اس کا معاوضہ پے کریں گے. تو یہ ہوتی ہیں باغی کردار کی باتیں. جب کردار باغی ہو جاتا ہے نا تو پھر کہانی عظیم تر ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے 3 باتیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے نا، کیا قرآن میں کہتا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس 3 چیزیں آ جائیں گی تب آپ کی کہانی کبھی انقلابی ہو ہی نہیں سکتی. ایک آپ کے پاس زر سے محبت، ایک آپ کے پاس اولاد سے محبت، ایک آپ کے پاس اموال سے محبت. تو اس میں کیا ہوا؟ اسے اللہ پاک فرماتا ہے نا، اللہ پاک ڈائریکٹلی قرآن میں کیا کہتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ یہ اموال اور اولاد یہ سارا فتنہ ہے اور اللہ کے یہاں انہی کو اجر ملتا ہے، انہی کو اجر عظیم ملتا ہے جو ان سے پاک ہو جاتے ہیں. تو ان سے پاک ہونے کے لیے، انقلابی ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ ان سے پاک ہوا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ازواج کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، مال کے ساتھ محبتیں شروع کر دیں اور ساتھ کہیں کہ ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے. اس طرح نہ انقلاب ہوتا ہے اور نہ انقلاب کی پرچھائی ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی ان محبتوں سے آزاد رکھے تاکہ ہماری کہانی میں کہیں نہ کہیں انقلاب کی جھلک نظر آئے. وما علینا الا البلاغ المبین.